شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے متبادل توانائی کے ذرائع پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ سید ارشاد حسین شاہ کو خیبر پختونخوا کا نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ آج مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر خان یونس پر اسرائیل کے فضائی حملے میں کم از کم 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا میچ بنگلورو میں بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان جاری ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے متبادل قابل تجدید توانائی کے وسائل پر توجہ دے رہی ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں 60% بجلی تھرمل کے ذریعے جبکہ 1/4 پانی سے پیدا کی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ درآمد شدہ مہنگے ایندھن سے پیدا ہونے والی بجلی سے گردشی قرضے میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ چین قابل تجدید توانائی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے والا دنیا کا بڑا ملک ہے۔ انہوں نے پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے منصوبے شروع کرنے پر چین کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے شمسی توانائی کے ذریعے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور امید ہے کہ آئندہ منتخب حکومت اس پالیسی پر عمل کرے گی۔ الیکشن کمیشن ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہا ہے۔ ادارے کے ایک عہدیدار نے اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات اور ووٹ کی اہمیت کے بارے میں عوام کی آگاہی کے لیے ملک بھر میں کتابچے اور پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے حتمی عمل کو رواں ماہ کی 30 تاریخ تک حتمی شکل دے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن 10 لاکھ افراد کو پولنگ کے عملے کی حیثیت سے شامل کرے گا جو پریزائڈنگ افسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز اور انتخابی عملے کے طور پر کام کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے ریٹائرڈ جسٹس سید ارشاد حسین شاہ کو صوبے کا نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کیا ہے۔ گورنر نے آج پشاور میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن رہنما اکرم خان درانی کی سفارشات پر ان کے نام کی منظوری دی۔ ریٹائرڈ جسٹس سید ارشاد حسین شاہ کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے اور وہ خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، پاکستان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل اور گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس کل دوپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ایوان میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث کے علاوہ کئی بل بھی پیش کیے جائیں گے۔ پاکستان ریلوے ٹرین ڈرائیورز کے لیے مددگار نظام کا آغاز کر رہا ہے جس سے ٹرین ڈرائیورز کو 700 میٹر تک ریلوے لائن کا صاف منظر دکھائی دے گا۔ اس ٹیکنالوجی کا مقصد خراب موسم، خصوصاً اسموگ اور دھند میں ٹرینوں کی آمد و رفت کو محفوظ اور مؤثر بنانا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ہندو برادری آج رات دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ پاکستان ہندو کونسل نے رواں سال اس تہوار کو غزہ میں فوری جنگ بندی سے منسوب کیا ہے۔ روشنیوں کے اس سالانہ تہوار میں لوگ جمع ہو کر آتش بازی کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ رمیش کمار ونگپانی نے اس موقع پر اپنی تہنیتی پیغام میں کہا کہ یہ تاریکی پر اجالے، شر پر خیر اور جہالت پر علم کی فتح کا تہوار ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر خان یونس میں آج ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا کے اندر اس کا مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا۔ غزہ شہر اور شمالی غزہ کے کئی ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ہسپتالوں کے گرد و نواح میں اسرائیل نے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ کرکٹ بنگلورو میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بھارت نے نیدرلینڈز کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 48 اوورز میں 368 رنز بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔
اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں.